والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین افضل الافضلین اجمل الاجملین اکمل الاکملین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبذلک فلیفرحوا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، باوض بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیبی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ آپ بھی پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ یا محبوب اللہ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بے بسم اللہ اسم اللہ دا یہ بھی گہنا پارا ہو، نال شفاعت سرور عالم چٹسی عالم سارا ہو، حدوں بے حد درود نبی نو جس دا ایڈ پسارا ہو، میں قربان تنا تو یا حضرت باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، اور کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ نہایت ہی وجب القدر، لائق صد تعظیم و تکریم و احترام و ادب، معزز و محترم علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ چیز کا تعلق دربار پرانوار حضور سلطان العارفین برہان الواصلین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے در اقدس اور دربار گوہربار سے چلائی جانے والی اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین کا ایک ادنا سا نوکر ہونے کی حیثیت سے آپ کے سامنے حاضر ہے۔ دعا فرمائیں کہ خلاق کائنات پروردگار عالم یہ سعادت، یہ خوش نصیبی، یہ خوش بختی دارین میں نصیب فرمائے۔ اصلاحی جماعت کا مشن، مقصد، میسج اور دعوت قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں جملہ اولیاء کاملین، صوفیاء کرام، بزرگان دین کی تعلیمات کو آپ احباب تک پہنچانا مقصود اور مطلوب ہے۔ سب سے پہلے تو اس ماہ مقدس کی نسبت آپ احباب کو، اہل ایمان کو، اہل یقین کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے اس ماہ مقدس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خوش نصیبی ہے ہم سب کی کہ آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر کے لیے اور حضور علیہ السلام کی آمد مبارک کے تذکرے کے لیے
یہاں پہ جمع اور حاضر ہیں۔ سامعین محترم، آج کا وہ دور ہے جس میں اپنے ایمان کی حفاظت، اپنے دین کی حفاظت، اپنے صدق کی حفاظت، اپنی صداقت کی حفاظت، اپنے حیا کی حفاظت، اپنی آنکھوں کی حفاظت، اپنی سماعت اور اپنے کانوں کی حفاظت، اپنے دست و ہاتھ اور بازو کی حفاظت، اپنے قدم، اپنی سوچ اور اپنے دل و دماغ کی حفاظت بسا اوقات صرف مشکل ہی نہیں، ناممکن نظر آنے لگتی ہے جب ہر طرف سے نفسانیت، شہوانیت، درندگی، وحشت، دہشت، نفرت، تعصب، شدت، عداوت، دشمنی دیکھی جاتی ہے تو بعض مقامات پہ آدمی کا دل ڈرنے لگتا ہے اور دل کانپنے لگتا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے تو اہل ایمان کے قلوب کی جو نشانی ذکر کی ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا یا وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، اللہ نے ان کے دلوں کے دہلنا، ان کا ڈرنا، ان کے دلوں کا دہل جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت میں جہاں ان کے دل میں ایمان کی پختگی، ایمان کا راسخ ہونا، ایمان کا مضبوط ہونا اور ایمان کا پختہ ہونا بیان کیا، وہاں دلوں کے اندر جو خشیت پیدا ہوتی ہے، خوف پیدا ہوتا ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، اور بندے کا وجود ہی نہیں، بندے کا قلب، بندے کا باطن، بندے کا سینہ اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے کانپ اٹھتا ہے کہ بندہ کس جانب جا رہا ہے اور کس جانب بندے کو اس کا مالک، اس کا خالق دعوت پیش کر رہا ہے۔ یعنی عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آج بہت سارے ایسے گمبھیر مسائل ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، بسا اوقات ہم ڈر جاتے ہیں کہ کس طریق کو اختیار کریں، کس منہج کو اختیار کریں، کس راستے کو اختیار کریں، کس سبیل کو اختیار کریں جس کو اختیار کر کے ہم راہ ہدایت پر کامیابی اور کامرانی کے ساتھ گامزن ہوتے ہوئے منزل مقصود کو پا سکیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب اور تقرب کو پا سکیں۔ مثلا اس کی بے شمار فی زمانہ مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ آج بنیادی طور پر ہمارے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ، آقا علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ، حضور کے میلاد کا تذکرہ، حضور علیہ السلام کی آمد پہ جشن منانا، خیرات کرنا، بانٹنا، خوشیوں کو، مسرتوں کو، نویدوں کو لوگوں میں تقسیم کرنا، مسکراہٹ کو لوگوں کے اندر تقسیم کرنا، اور پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مبارک پر جشن منانا، کیا اس کا ثبوت، اس کا ایویڈنس، اس کا حوالہ کیا قرآن میں موجود ہے؟ کیا سنت میں موجود ہے؟ کیا حضور علیہ السلام نے اپنا میلاد منایا؟ کیا صحابہ اکرام نے اپنا میلاد منایا، حضور کا میلاد منایا؟ کیا تابعین کرام نے حضور کا میلاد منایا؟ اس طرح کی کافی ایسی الجھنیں ہمارے سامنے آتی ہیں، آدمی دہل جاتا ہے کہ کیا حضور کا کلمہ پڑھنے والا بھی
آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق ایسی بات کر سکتا ہے؟ حضور پہ ایمان لانے والا آدمی کیا حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پہ، حضور علیہ السلام کی عظمت پہ، حضور علیہ السلام کے شرف پہ، حضور کے وقار پہ، حضور کی قدر و منزلت پہ سودا کر سکتا ہے؟ بعض ایسے گمبھیر مسائل بن جاتے ہیں کہ آدمی سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. لیکن میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، گھبرانے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. جب تک اللہ کا قرآن موجود ہے، جب تک اللہ کی کتاب موجود ہے، جب تک حضور پہ اترنے والا قرآن، اللہ کا نازل کردہ قرآن جب تک موجود ہے، خدا کی قسم حضور کی ولادت کا ذکر ہو، حضور کی عظمت کا ذکر ہو، حضور کے شرف کا ذکر ہو، حضور کی آمد کا تذکرہ ہو، حضور کے میلاد کا تذکرہ ہو، حضور کی جلوہ گری کا تذکرہ ہو، حضور کے میلاد پہ خوشی کی بات ہو، حضور کے میلاد پہ بانٹنے کی بات ہو، حضور کے میلاد پہ جشن کی بات ہو، اللہ کا پاک قرآن بھی اس بات کی وضاحت کرتا ہے، مصطفیٰ کی سنت بھی اس کی اجازت دیتی ہے. یہ اللہ کے پاک قرآن کے اندر واضح طور پر یہ چیزیں موجود ہیں. اور آج دو چیزیں آپ کے سامنے بطور خاص عرض کرنا چاہتا ہوں. اس میں پہلی چیز وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں، ہمارے کلچر میں، ہماری روایت میں، ہمارے اس دیہات کے معاشرے کے اندر، شہروں کے معاشروں کے اندر ایک روایت ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کی پیدائش پہ خوشی کی جاتی ہے، اور ہر ایک اپنی ہمت کے مطابق، طاقت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق وہ تذکرہ کرتا ہے، وہ اپنے بیٹے کی خوشی مناتا ہے. کوئی کسی کا منہ میٹھا کراتا ہے، کوئی سالن بناتا ہے، روٹی بناتا ہے، کوئی مٹھائی تقسیم کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے. یہ تو روایت عام ہے، یہ تو کلچر عام ہے کہ کسی بیٹے کی آمد پہ، ولادت پہ، اس کی پیدائش پہ ہر کوئی خوشی مناتا ہے، اور اس کی پیدائش کے بعد مبارکیں ملتی ہیں. کوئی باپ کو مبارک دے رہا ہے، کوئی ماں کو مبارک دے رہا ہے، کوئی بھائی کو مبارک دے رہا ہے، کوئی چچا کو مبارک دے رہا ہے، کوئی کسی کو مبارک دے رہا ہے، کوئی کسی کو. یہ تو روایت عام ہے. لیکن آج آپ سے اس کلچر کی بات نہیں، اس معاشرت کی بات نہیں، اس معاشرے کی بات نہیں. اللہ کے پاک قرآن سے معاشرے میں جو طریق ہے وہ بچے کی ولادت پہ کے بعد جشن ہوتا ہے. آج قرآن سے دیکھیں گے حضور کی آمد سے پہلے کتنے جشن منائے گئے. کہ یہ تو ہمارے کلچر میں ہے نا، ہمارے معاشرے میں ہے، ہماری روایت میں ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے قرآن سے، یہ دیکھنا ہے کہ آقا کی ولادت سے پہلے کہاں کہاں جشن ہوا، کہاں کہاں ذکر ہوا، کہاں کہاں حضور کے میلاد کا تذکرہ ہوا. اور حضور کے میلاد اور ولادت کے متعلق ابھی حضور آئے نہیں، جلوہ گری ہوئی نہیں، ولادت با سعادت ہوئی نہیں، ابھی اس کائنات میں حضور جلوہ گر ہوئے نہیں. سب سے پہلے حضور کی آمد کا جشن، حضور کی آمد کا تذکرہ، حضور کی ولادت کا تذکرہ، حضور کی جلوہ گری کا تذکرہ کس نے کیا، کہاں کیا، کس کے سامنے کیا اور کس انداز میں کیا، یہ اللہ کا پاک قرآن اس بات کی وضاحت و صراحت فرما رہا ہے. آپ کے سامنے ناچیز کوئی پیچھے سے قرآن پاک لے کے نہیں آیا، شاید کسی کے ذہن میں چلا جائے یہاں تو نہیں باہر کہ یہ اپنی طرف سے کوئی بات کر گئے، قرآن اپنی طرف سے لے کے آ گئے. چونکہ تورات، زبور، انجیل میں
بہت سارے مقامات پہ تحریفات دیکھی گئی، لیکن یہ آپ کے اس محلے کا، آپ کے اس گاؤں سے لیا ہوا یہ قرآن ہے، اور اس میں اللہ کا فرمان ہے، آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تیسرا پارہ ہے، سورہ آل عمران ہے، ایت نمبر 81 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے حضور کی آمد کا تذکرہ کن کے سامنے، کس انداز میں اور کیسے کیا، یہ اللہ تعالیٰ کا پاک قرآن بتاتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات کہ یہ تذکرہ کیا تخلیق انسانیت کے بعد ہوا؟ تخلیق آدم کے بعد ہوا؟ نہیں۔ آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد، روح کے پھونکے جانے کے بعد یا روح کے ڈالے جانے کے بعد ہوا؟ نہیں۔ تذکرہ کب ہوا؟ نہ آدم علیہ السلام، نہ نوح علیہ السلام، نہ ابراہیم علیہ السلام، نہ اسحاق علیہ السلام، نہ اسماعیل علیہ السلام، نہ یعقوب علیہ السلام، نہ ادریس علیہ السلام، نہ موسیٰ علیہ السلام، نہ داؤد علیہ السلام، نہ زکریا علیہ السلام، نہ یحییٰ علیہ السلام، نہ عیسیٰ علیہ السلام۔ کوئی نبی ابھی تک دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوا۔ انسانیت کا وجود دنیا میں موجود نہیں ہے، عالم ارواح ہے، انبیاء کی جماعت کی ارواح ہے۔ اللہ رب العزت خود خطاب فرما رہا ہے، اور مہمان خاص محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ خطاب خدا کا، مہمان خصوصی محبوب مصطفیٰ، اور سامعین اور مجمع انبیاء علیہ السلام کا ہے۔ اب بات توجہ طلب ہے، آپ کا تعلق دیہات سے ہے، اور کوشش کروں گا کہ اس کو گرامر سے ہٹ کے چند ایک چیزیں ایک دیہاتی پیرائے میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں، تاکہ آپ لوگوں کو بھی، آپ سے کوئی سوال کرے، آپ سے کوئی پوچھے، آپ سے کوئی اس متعلق سوال کرے تو آپ آسانی سے اسے سمجھا سکیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے انبیاء سے پختہ مضبوط عہد لیا۔ میثاق پختہ عہد کو کہتے ہیں۔ میرا ایک آپا احباب سے سوال ہے کہ اللہ رب العزت میثاق کی بات نہ بھی فرمائے، میثاق کا تذکرہ نہ بھی کرے، عہد کی بات نہ بھی کرے، تو اللہ کے پاک قرآن میں جتنا کلام ہے اس میں کوئی شک و شبہ ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ سادہ سا ترجمہ ہے، سادہ سا مفہوم ہے، اور سادے سے معانی ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب سادہ سا مفہوم ہے، لیکن قرآن میں آپ غور کریں، اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ وہ الحمد سے لے کر والناس تک، اقرا باسم ربک الذی سے لے کر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، پورے کا پورا قرآن ہے الحمد سے والناس تک۔ حالت نزول میں یا حالت ترتیب میں دیکھو، پورے قرآن میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ لیکن یہاں پہ اللہ نے بات کی تو فرمایا میثاق النبیین، انبیاء سے پختہ عہد لیا، مضبوط عہد لیا، اور یہاں پہ میثاق کی بات کی۔ ہم دیہاتی لوگ ہیں، یہاں پہ ہمارا کلچر ہے کہ یہاں پنچایت میں کچھ احباب ہوتے ہیں جنہیں ہم سفید پوش کہتے ہیں۔ اب پنچایت میں جو سفید پوش ہیں، علاقے کے اندر یہ رواج ہے، اگر سفید پوش کسی بارے میں بات کر دے تو وہ کہتے ہیں
جی یہ سفید پوش آدمی نے، فلاں پنچایت کے آدمی نے بات کر دی ہے، اب مزید کسی بات کی کوئی گنجائش؟ ایسی بات ہے یا غلط کہہ رہا ہوں؟ ایسی بات ہے نا بھئی، یہ فلاں پنچایت، فلاں بزرگ، فلاں شخص نے، فلاں خان صاحب نے، فلاں وڈیرے نے یہ بات کر دی ہے، اب مزید بات کی کوئی گنجائش؟ ایک اور بھی ہمارے کلچر میں چیز پائی جاتی ہے، ایک آدمی سے بات کی جا رہی ہو، وہ بات سے مکر رہا ہو، تو ہم کہتے ہیں میاں آپ کے بارے میں فلاں گواہی دے دے، ہم بات مان جائیں گے۔ تو جب وہ گواہی دے دے تو اس بات کو تسلیم کر لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے بھائی اب نہ بولیں، فلاں بزرگ نے بات کر دی ہے۔ اگر بزرگ کی اتنی بات مضبوط ہے، اب بات خدا کی ہے اور ہے انبیاء سے، کتنی مضبوط ہوگی، کتنی پختگی ہوگی، کتنی مضبوطی ہوگی، کتنی قوت ہوگی، کتنی پاور اور کتنی طاقت ہوگی۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کوئی روایت نہیں پڑھ رہا، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا جب اللہ نے انبیاء سے عہد لیا، کس بات کا؟ اب سنیے، لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، جب میں تمہیں کتاب، تورات، زبور، انجیل، صحائف جب تمہیں عطا کر چکوں، وحکمہ، اور حکمت، دانائی تمہارے اقوال میں، تمہارے کردار میں، تمہارے بولنے میں، تمہاری گفتگو میں جو میں نے حکمتیں رکھنی ہیں، جب وہ میں تمہیں عطا کر چکوں، اب توجہ طلب بات ہے، ثم جاءکم رسول، ثم پھر، پنجابی میں ہم کہتے ہیں وت، مڑ، فرمایا ثم جاءکم، پھر تمہارے پاس آ جائیں، رسول، رسول، میرے نبی، میرے پیغمبر۔ اب بات ہے انبیاء سے، اور کی کس کی جا رہی ہے؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کنجوسی نہیں کرنی، بات کو توجہ سے سننا ہے۔ ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس میرے رسول، میرے پیغمبر، میرے نبی آخر الزمان جلوہ گر ہو جائیں، اور وہ کون ہیں؟ فرمایا مصدق لما معکم، جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والے، جو تمہارے سامنے ہے، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، صحائف ہوں، وہ ان کی تصدیق کرنے والے، ان کے اوپر مہر ثبت کرنے والے کہ تورات بھی اللہ کا کلام، زبور بھی اللہ کا کلام، انجیل بھی اللہ کا کلام، صحائف بھی آسمان سے اترے ہوئے، مصدق لما معکم، تمہارے پاس جو کچھ ہو اس کی تصدیق کرنے والے۔ میرا یہاں آپ احباب سے ایک سوال ہے، یہ ہے قرآن پاک، یہ ہے قرآن پاک، اگر یہاں پر غلاف میں لپیٹ کر کتاب ایسی رکھ دی جائے، قرآن بھی نہ ہو، حدیث کی کتاب بھی نہ ہو، لیکن کسی مجتہد، کسی محقق، کسی امام، کسی رہبر، کسی رہنما، کسی پیشوا کی ہو، ہم نے دیکھی نہ ہو، پڑھی نہ ہو، ٹائٹل نہ دیکھا ہو، اس کے اندر کا اسلوب، اس کے اندر جو پوشیدہ خزانے ہیں، عبارت ہے، اعراب ہیں، دیگر اس کے اندر جو اسرار و رموز ہیں، ان کو نہ جانتے ہوں، آپ سے کوئی پوچھے، مجھ سے کوئی پوچھے یار آپ اسے جانتے ہیں، اس کے بارے میں تصدیق کر سکتے ہیں، یہ کیسی کتاب ہے؟ تو میرے بھائی بیٹھ جاؤ، بیٹا بیٹھے، بہت شکریہ، میرے بھائی آپ کیا کہیں گے؟ ہاں میں جانتا ہوں اور تصدیق کرتا ہوں، یہی کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ بھائی میں نہیں جانتا، میں جب جانتا ہی نہیں میں اس کی تصدیق کیسے کر سکتا ہوں؟ توجہ میری طرف، تورات،
तौरात मूसा अलैहिस्सलाम पे उतरी, ज़बूर ईसा अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम पे उतरी, इंजील ईसा अलैहिस्सलाम पे उतरी, और आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान तकरीबन 3000 का फासला है, 3000 साल का फासला है। ईसा अलैहिस्सलाम और आका अलैहिस्सलाम के माबैन पौने 600 साल का फासला है, और आका अलैहिस्सलाम आखिर में तशरीफ ला रहे हैं, ये किताबें पहले उतर रही हैं, और अल्लाह फरमा रहा है मुसद्दिकुल माअकुम, ये तो उनकी तस्दीक करने वाले होंगे। पता चला तौरात मूसा अलैहिस्सलाम के पास बाद में पहुंची, इंजील ईसा अलैहिस्सलाम के पास बाद में पहुंची, ज़बूर दाऊद अलैहिस्सलाम के पास बाद में पहुंची, साहिब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास बाद में पहुंचे। पहले निगाह मुस्तफा से वो गुजारे गए, तब तो मुस्तफा करीम ताहीद और तस्दीक फरमा रहे हैं। अगर पता ही ना होता तो तौरात की ताईद कैसे होती, ज़बूर की ताईद कैसे होती, इंजील की तस्दीक कैसे होती? आए बाद में हैं, किताबें पहले देखी जा चुकी हैं। इसको यूं समझ लें, तौरात किताब खुदा की, उस पे तकरीज मुस्तफा की, इंजील किताब खुदा की, उस पे तकरीज मुस्तफा की, ज़बूर किताब खुदा की, उस पे तकरीज मुस्तफा की, क्योंकि मुस्तफा तकरीज वही लिखता है जो किताब के बारे में जानता है, जो किताब के बारे में मालूमात रखता है। तो कुरान की ये नस बताती है मुसद्दिकुल मा माअकुम, फरमाया ये तुम्हारे सामने जो है, जो तुम लेकर आए हो, उसकी तस्दीक, और तस्दीक वही कर सकता है जिसको उस बात का इल्म हो। आप यहाँ तशरीफ फरमा है, वहां पे कोई वाकया रूनुमा हो जाता है, आपसे कोई पूछे आपने देखा है और उसकी तस्दीक करते हैं, आप कहेंगे नहीं, हम तो महफिल में थे, ये वाकया तो इस कनात के पीछे हुआ, हमें तो कोई खबर नहीं, कौन था क्या था। हाँ ये कह सकते हैं मैंने फलां से सुना, मैंने फलां से सुना, मैंने फलां से सुना। यहाँ कुरान की नस बताती है मुसद्दिकुल मा माअकुम, फरमाया जो तुम्हारे पास है उसकी तस्दीक करने वाला। महबूब मुस्तफा जलवागर हो जाए, गोया हुजूर के पास तौरात का इल्म भी, ज़बूर का इल्म भी, इंजील का इल्म भी, सहाइफ का इल्म भी, और बाकी हिकमत की जितनी बातें हैं उन तमाम का इल्म महबूब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद है। आगे सुनिए, ये एक आयत अर्ज कर रहा हूं, आपके सामने पेश कर रहा हूं। अल्लाह ने फरमाया जब वो जलवागर हो जाएं, लतुमिनुन्ना बिही, ऐ मेरे नबियों, लाम ताकीद बनून सकीला का है, अरबी ग्रामर का उसूल है, जहां लाम ताकीद बनून सकीला का हो वहां माने में ताकीद पाई जाती है। जरूर 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 ईमान लाना, वाला तंसुरुन्नहु, और जरूर 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 उनकी मदद करना, ईमान भी लाना, मदद भी करना, ईमान भी लाना, मदद भी करना। अल्लाह ने फिर फरमाया काला अकरार तुम, क्या तुम इस बात का इकरार करते हो, क्या इस बात को मानते हो जो बातें मैंने की हैं अंबिया से। अल्लाह फरमा रहा है अंबिया से बढ़कर, तवज्जो मेरी तरफ, अंबिया से बढ़कर अल्लाह की बात को मानने वाला कोई और हो सकता है? अंबिया से बढ़कर अल्लाह की बात को तस्लीम करने वाला कोई और हो सकता है? अंबिया से बढ़कर अल्लाह की फरमाबरदारी करने वाला कोई और हो सकता है? हरगिज नहीं। अंबिया ही की जमात है जो अल्लाह की फरमाबरदारी में सबसे अल्फा, सबसे आला, सबसे अफजल, सबसे मुकद्दम है। फिर अल्लाह फरमाता है अकरार तुम, जो मैंने बातें की हैं क्या तुम इसका इकरार करते हो? व अखज़तुम अला ज़ालिकुम इसरी,
اور جو میں نے تم سے عہد لیا ہے کیا اسے مضبوطی سے پکڑتے ہو؟ قالو، اب انبیاء علیہ السلام نے اتنی باتیں سنی تو عرض کی، قالو اقررنا، ہاں یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں، ہم اس بات کو مانتے ہیں۔ قالا، پھر اللہ نے فرمایا، انبیاء نے جب عرض کی نا اقررنا، ہم نے اقرار کر لیا، اللہ نے فرمایا قالا فشہدو، فرمایا گواہ ہو جاؤ، پھر تم کیا ہو جاؤ؟ گواہ۔ اب انبیاء نے اقرار بھی کر لیا، انبیاء گواہ بھی ایک دوسرے پہ ہو گئے کہ ہر نبی نے، ہر پیغمبر نے اس بات کا اقرار کیا ہے۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی، توجہ، بات ختم نہیں ہوئی۔ اللہ نے فرمایا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ اس بات کا گواہ ہوں، اس بات کا میں بھی تمہارے ساتھ کیا ہوں؟ گواہ ہوں۔ اب اس آیت مبارکہ میں جتنے مسائل اخذ ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں نہایت ہی اختصار سے۔ سب سے پہلی بات کہ یہ عہد ہے، اور عہد اور عام بات میں فرق ہوتا ہے۔ نمبر ایک عہد، نمبر دو انبیاء سے، ایک عوام سے عوام کا عہد، ایک انبیاء سے خدا کا عہد، یہ مزید پختگی ہو گئی۔ نمبر تین کتاب اور حکمت کی بات اور دی کن کو جا رہی ہے؟ انبیاء کو۔ نمبر چار ثم جاءکم رسول، یہ جاءکم کیا ہے؟ حضور کی آمد کا تذکرہ نہیں تو اور کیا ہے؟ حضور کی جلوہ نمائی کا تذکرہ نہیں تو اور کیا ہے؟ حضور کی جلوہ گری کا تذکرہ نہیں تو اور کیا ہے؟ پھر فرمایا مصدق کل ما معکم، فرمایا جو کچھ تم لے کے آئے ان کی تصدیق کرنے والے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، یہ امتوں کی بات نہیں، انبیاء کی بات۔ فرمایا تم ایمان بھی لانا، ان کی مدد بھی کرنا، ان کی نصرت بھی کرنا، ان کی تائید بھی کرنا، ان کی بات کو تسلیم بھی کرنا، جو حکم ارشاد فرمائیں اس کی تعمیل و تکمیل بھی کرنا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ پھر فرمایا کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ کیا اس بات کو مانتے ہو؟ انبیاء علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ اقرار کرتے ہیں۔ جب اقرار کی بات اور اس کی تائید انہوں نے کر لی، اللہ نے پھر ایک دوسرے پر گواہ بنایا اور پھر خود ان پر گواہ بنا۔ اب اتنے مسائل کے بعد ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ کی قرآن کی ہر بات وہ شک و شبہ سے پاک، منزہ اور مبرہ ہے۔ اتنے اقرار، اتنی گواہیاں، اتنی تصدیقیں، اتنے عہد، اور وہ بھی انبیاء سے، یہ کیوں کروائے جا رہے ہیں؟ اس کی حکمت یہ ہے، اللہ نے فرمایا میرے انبیاء تم تو مانو گے، ہو سکتا ہے تمہاری امتیں انکار کر جائیں، تم تو تسلیم کرتے ہو، میرے سامنے ہو، ایک وقت آئے گا میرے محبوب کی آمد کو جھٹلایا جائے گا، ان کا انکار کیا جائے گا، یا آمد کی بات پہ اعتراض کیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا فَشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، تم بھی گواہ ہو جاؤ، میں بھی گواہ ہوں اس بات پر۔ تو ثابت ہوا ایمان بچتا ہی تب ہے جب آمد مصطفیٰ کا تذکرہ کیا جائے اور سنت خدا ادا کی جائے۔ ایک بات، پھر یہ بات ختم نہیں ہوئی، اس کا اگلا حصہ سنیے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے فرمایا فَمَن تَوَلَّا بعد ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، فرمایا جو پھر گیا اس کے بعد، جو پھر گیا اس کے بعد، فرمایا سن لو فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، بس وہی تو فاسق ہے۔ یہ قرآن کی نص بتا رہی ہے،
اب یہاں پہ آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ انبیاء سے بات ہو رہی ہے، خدا بات فرما رہا ہے، سامنے نبی ہیں، نبی کے فسق پہ بات کرنا یا گمان رکھنا یہ تو بندوں کو دائرہ ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ جو کہے کہ نبی کی طرف فسق کی نسبت وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ نے ومن تولی بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون یہ ذکر کیا۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ سنیے توجہ طلب۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکامات انبیاء کو مخاطب ہو کر ان کی امتوں کو عطا کیے۔ اس کا تعلق انبیاء سے نہیں، اس کا تعلق رسول سے نہیں، پیغمبر سے نہیں، بلکہ ان کی امت سے ہے۔ انبیاء تو مانتے ہیں، اگر نہ مانتے تو آدم علیہ السلام بشارتیں دیتے، نہ مانتے ابراہیم علیہ السلام بشارتیں دیتے، نہ مانتے موسیٰ علیہ السلام بشارتیں دیتے، نہ مانتے عیسیٰ علیہ السلام بشارتیں دیتے۔ بشارتیں تو تبھی دے رہے ہیں اور یہ اعلان کر رہے ہیں کہ آخر الزمان نبی آ رہے ہیں، آخر الزمان نبی آ رہے ہیں، آخر الزمان نبی آ رہے ہیں۔ اور اس کی دلیل انبیاء نے اپنی امتوں کو یہ وصیت و نصیحت کی اور یہ اعلان کیا کہ ہم تمہارے مابین اپنی نبوت اور رسالت کے ساتھ جلوہ گر ہیں، لیکن سنو اللہ نے ہم سے عہد لیا کہ جب آخر الزمان نبی جلوہ گر ہوں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ آئیے ذرا اس بات کو اللہ کے پاک قرآن سے دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ سورہ صف ہے اور آیت نمبر 6 ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ بن مریم نے ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل کے لوگو، انی رسول اللہ الیکم، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول، پیغمبر اور اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، مصدق لما بین یدی من التورات، جو تمہارے سامنے تورات موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے، ان پہ اترنے والی کتاب ہے، میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ اور پھر کیا فرمایا؟ فرمایا وَمُبَشِّرًا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ کس چیز کی؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، فرمایا میں بشارت دینے والا ہوں، میرے بعد جلوہ گر ہوں گے وہ رسول، وہ پیغمبر، وہ نبی، وہ حبیب خدا، ان کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ یہ کتنے سال پہلے کی بات ہے؟ 571 سال پہلے حضور 571 عیسوی میں دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ 650 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام جانتے ہیں جلوہ گر ہونے والے ہیں، دنیا میں آنے والے ہیں، جلوہ نمائی ہونے والی ہے۔ اور پھر مزے کی بات دیکھیں، ذرا قرآن کا اسلوب تو دیکھیں، وَمُبَشِّرًا، یہ بشارت ہے، خوشخبری۔ میرا سوال آپ سے ہے کہ ولادت پہ ماتم ہوتا ہے یا جشن ہوتا ہے؟ بولے نا یار، جی قرآن سے دکھائیں کہاں جشن لکھا ہے؟ آؤ ذرا قرآن پڑھو، آپ کو قرآن آتا ہو تو پڑھے نا، قرآن پڑھ کے تو دیکھو۔ وَمُبَشِّرًا، اور بشارت دی کس چیز کی؟ بِرُسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میرے بعد جو جلوہ گر ہوں گے ان کا نام احمد ہوگا۔ ان کی دی بشارت، تو آمد پہ بشارت ہوتی ہے اور بشارت پہ ماتم نہیں، جشن ہوتا ہے۔ اور مزے کی بات دیکھیں، اگر یہ بات بدعت ہوتی کہ بشارت دینا ناجائز ہے تو
اللہ اس کا رد کرتا یا قرآن میں اس کو اتارتا؟ بات 550 سال پہلے کی، بات 550 سال پہلے کی، لیکن اللہ رب العزت کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ 550 سال بعد بھی بے نہیں وہی لفظ اللہ نے پاک قرآن میں ذکر کیے۔ اور مزے کی بات دیکھیں، قرب قیامت کون جلوہ گر ہوں گے؟ کون جلوہ گر ہوں گے؟ قرب قیامت کون جلوہ گر ہوں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، سائے ستہ اٹھائیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جلوہ گر ہوں گے، امام مہدی علیہ السلام امام ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام ان کی اقتداء میں مقتدی بن کر، حضور کے امتی بن کر اس کائنات میں ہدایت کا پیغام انجیل کا نہیں قرآن کا پھیلائیں گے۔ انجیل کی بات نہیں کریں گے، اپنی نبوت اور اپنی رسالت کا اظہار اور پرچار نہیں کریں گے، اپنے دین اور انجیل کی دعوت نہیں دیں گے، دعوت قرآن کی دیں گے، شریعت مصطفیٰ کی دیں گے، محبت مصطفیٰ کی دیں گے، دین مصطفیٰ کی دیں گے، اسلام مصطفیٰ کی دیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام آخر میں جلوہ گر ہوں گے۔ میرا ایک سادہ سا سوال ہے، دعا تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی مانگی، امام اصبہانی نے اس بات کو ذکر کیا، اور مزے کی بات دیکھیں، انہوں نے حلیت الاولیاء کے اندر اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر کیا۔ علامہ یوسف النبہانی نے صفحہ نمبر 67 ہے فضائل محمدیہ کے اندر اس بات کو ذکر کیا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہم کلامی کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے موسیٰ علیہ السلام سنو، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت دوران خطاب یہ ارشاد فرما رہا ہے، اور کیا فرما رہا ہے؟ فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام، میرے آخر زمان نبی اس کائنات کے اندر جلوہ گر ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ ان کا نام کیا ہے؟ فقال احمد، اللہ نے فرمایا ان کا نام احمد ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ومن احمد، یا اللہ احمد کون ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا احمد وہ ہیں کہ کتبت اسمہ ما اسمی قبل الخلق الارض والارضین، فرمایا میں نے ان کا نام عرش اعظم پہ زمین اور آسمانوں کی تخلیق سے پہلے لکھ دیا ہے۔ وَأَنَّ مَحْرِمَةُ الْجَنَّةِ، میں نے جنت کو حرام کر دیا ہے، جب تک احمد اور ان کی امت جنت میں نہیں جائے گی میں نے سب پہ جنت کو حرام کر دیا ہے۔ جنت میں کوئی نہیں جا سکتا جب تک کہ محمد عربی اور ان کی امت جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ اور مزے کی بات دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی عرض کی یا اللہ وہ امت مجھے ہیبہ کر دے، مجھے عطا کر دے۔ اللہ نے فرمایا نبیھا منھا، فرمایا ان کا نبی تو انہی کے درمیان جلوہ گر ہوگا، وہ تو میں امت عطا کر چکا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہم اجعلنی من امتک النبی، پھر مجھے اس آخر زمان نبی کا امتی بنا دے۔ اللہ نے فرمایا فاستقدمت واستاخر، فرمایا آپ ابھی ہیں، وہ بعد میں جلوہ گر ہوں گے۔ مگر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی امتی بنا دے، امتی بنا دے، امتی بنا دے۔ لیکن سنیے، موسیٰ علیہ السلام کو ظاہری طور پر قیامت سے پہلے نہیں بھیجا جانا، مگر عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت سے پہلے بھیجا جانا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے حکمت کیا ہے؟ یہ آپ نے آج تک بات نہیں سنی ہوگی۔ حکمت کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جلوہ گر ہو رہے ہیں، قیامت سے پہلے اس کائنات میں جلوہ گر ہو رہے ہیں؟ حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام نے جس طرح مصطفیٰ کریم کی آمد کی بشارت دی، اس طرح علل اعلان کسی نے نہیں دی۔
اور اللہ کو یہ جملہ اتنا پسند آیا وہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، جب یہ کلمے کہے اللہ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام آپ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، پیغمبر بھی ہیں، صاحب کتاب ہیں، لیکن سن لیجئے قیامت بعد میں آئے گی، میں دوبارہ آپ کو اس کائنات میں جلوہ گر کر دوں گا اور مصطفیٰ کا امتی بنا دوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جلوہ گر ہوں گے، لیکن جلوہ گری کی حکمت کیا تھی؟ کیونکہ انہوں نے حضور کے میلاد کا جس طرح جشن منایا اس طرح کسی نے نہیں منایا، اور کہا مبشرن، یہ مبشرن کا صیغہ۔ آپ نماز کے پورے طریق کو، کوئی سوال کرے آپ سے، نماز کے پورے طریق کو قرآن سے ثابت کرو تو کر کے کوئی دکھائے، ثنا کو قرآن سے نکالو، تشہد کو قرآن سے نکالو، رکوع کے اندر تسبیحات کو قرآن سے نکالو، سجدے کے اندر تسبیحات کو قرآن سے نکالو، تکبیرات کو قرآن سے نکالو۔ اگر پوری نماز قرآن سے نہیں نکال سکتے تو پھر حضور کی آمد پہ ذہن میں وسوسہ مت لاؤ، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ وہ مبشرن، یہ بشارت دی جا رہی ہے، اور یہ جملہ خدا کو اتنا پسند ہے کہ 1400 سال بعد بھی آج قرآن میں منسوخ کے طور پر نہیں، موجود کے طور پر اور آیت محکمات کے طور پر موجود ہے، جو اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ بشارت کا جملہ خدا کو بھی پسند ہے، خدا کے مصطفیٰ کو بھی پسند ہے۔ اور مزے کی بات دیکھیں، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، اللہ نے فرمایا محبوب فرما دیجئے جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہو، فبذالک فلیفرحوا، تو خوب چرچے منایا کرو، خوب خوشیاں منایا کرو، ہوا خیر مما یجمعون، اور سن لو یہ اس ہر چیز سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو۔ اور یاد رکھیں جمع دو چیزیں کی جاتی ہیں، دنیا میں مال و اسباب اور آخرت کے لیے عمل۔ فرمایا دنیا کے مال سے اور آخرت کے عمل سے اگر کوئی چیز بڑھ کر ہے تو وہ مصطفیٰ کریم کی آمد کا تذکرہ ہے، وہ حضور کی ولادت کا تذکرہ ہے۔ اگر اس پر کوئی دلیل مانگے تو بات کرتے ہیں بخاری کی کہ بخاری سے دکھاؤ، تو آؤ صحیح بخاری کی بات کرتے ہیں۔ ابو لہب کے حق میں پوری سورت نازل ہوئی ان کی مذمت میں، لیکن جب سوموار کی رات آتی ہے ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، صحیح بخاری کی بات ہے، عذاب میں تخفیف ہوتی ہے۔ پوچھا گیا، کہا میں نے اپنی لونڈی کو حضور کی ولادت پہ بھتیجا سمجھ کر، نبی سمجھ کر نہیں، بھتیجا سمجھ کے آزاد کیا تھا، عذاب بھی کم ہو جاتا ہے اور اسی انگلی سے پانی یا دودھ بھی نکلتا ہے جس کو سیرابی کے ساتھ میں پی لیتا ہوں اور راحت اور سکون بھی محسوس کرتا ہوں۔ کافر مطلق اسے حضور کی ولادت پہ نبی سمجھ کر نہیں، بھتیجا سمجھ پر خوشی کرنے سے اگر عذاب میں تخفیف اور انگلی سے دودھ یا شہد یا پانی مل سکتا ہے تو کلمہ پڑھنے والے کے لیے نوید اور بشارت کیوں نہیں ہو سکتی؟ خوشخبری اور بشارت کیوں نہیں ہو سکتی؟ آئیے اسی آیت مبارکہ کے تحت یہ جتنی باتیں بھی نچیز نے کی ہیں سوائے صحیح بخاری کی روایت کے، یہ حضور کی ولادت سے پہلے کی ہیں، اور آخری بات یہ بھی حضور کی ولادت سے پہلے کی کر کے آپ احباب سے اجازت چاہوں گا، اور وہ کون سی ہے؟ مورخین میں الکامل فی التاریخ، البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر، روح المعانی علامہ سید محمود آلوسی، تفسیر قرطبی امام قرطبی اور دیگر متعدد مفسرین، ائمہ مجتہدین مفسرین نے اس واقعہ کو درج کیا جب طب حمیری نے، طب یمانی نے، طب اول نے خانہ کعبے کو گرانے کا ارادہ کیا، تو خانہ کعبے کو گرانے کا ارادہ جب اس نے کیا تو کیا ہوا؟ اس کے جسم میں ایسی بیماری لاحق ہوئی
کہ بڑے حکیم طبیب ڈاکٹر معالج تھک گئے. ایک حکیم آئے, وہ تھوڑی بصیرت بھی رکھتے تھے. انہوں نے کہا کہ میں اس سے الگ سے ملنا چاہتا